اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلی صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ وجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات پڑھیں محمد وآلہ ارباب اعزاء ماتمداران سید الشہداء آئے قرآنی جو دراصل سورہ محمد کی 7ویں آیت ہے، اس کی ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو صاحبان ایمان ہیں، یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں اور اس کے نتیجے میں خدا ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ خدا یہ مدد اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے دین کے لیے، اپنے انبیاء کے لیے، اپنے اوصیاء کے لیے، اپنی حجتوں کے لیے مانگ رہا ہے، اور نتیجے میں اس مدد کو فائدہ خود اسی بندے کو ہونا ہے جو یہ مدد کرے گا۔ نہ دین محتاج ہے بندوں کی مدد کا، نہ خدا محتاج ہے بندوں کی مدد کا، نہ انبیاء محتاج ہیں بندوں کی مدد کے، اور نہ اس کی حجتیں محتاج ہیں بندوں کی مدد کی۔ اصل میں بندہ خود محتاج ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن خدا اپنے اس مخلوق کو یہ شرف دے رہا ہے کہ تو میری مدد کرے تاکہ میں تیری مدد کروں۔ اور ہم نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ مدد کے طریقہ یہ ہے کہ انسان دل میں ان کی محبت رکھے تو بھی مدد ہے، زبان سے ان کی نصرت کرے، زبان سے ان کے حق کو بیان کرے، یہ بھی مدد ہے، اور آخری مرحلہ جو اعلیٰ ترین مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے ان کی مدد کرے۔ اور ہاتھ سے مدد کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت تلوار چلائی جائے، کبھی قلم چلا کر بھی مدد کی جا سکتی ہے، کبھی بیلچہ چلا کر بھی مدد کی جا سکتی ہے، کبھی زمین پر کام کر کر بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی طرح سے دین کی جو خدمت ہے اگر کوئی انسان انجام دے رہا ہے، کسی مخلوق کی خدمت انسان انجام دے رہا ہے، کسی ضرورت مند کی مدد اگر انسان کر رہا ہے، تو خداوند عالم کی اس دعوت پر وہ یقیناً لبیک کہہ رہا ہے، اور خداوند عالم کی نصرت اس کے شامل حال بھی ہوگی اور وہ ثبات قدم بھی حاصل کرے گا۔
اور ثبات قدم کی جو اعلیٰ ترین نشانی ہے، جو اعلیٰ ترین فرد ہے، جس نے نصرت بھی کی اور خداوند عالم نے اسے اعلیٰ بھی بنایا اور اسے ثبات قدم بھی دیا، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ وہ ذات ہے کہ جس کی نصرت نہ وقت میں محدود ہے نہ زمانے میں محدود ہے، بلکہ ہر نبی یہ کہتا نظر آیا کہ ہمیں علی نے مدد کی، ہر زمانہ یہ کہتا نظر آیا کہ اس کی علی نے مدد کی، اور آج تک بشریت جب بھی محتاج ہوتی ہے بے ساختہ زبان پر وہی نام علی آتا ہے، اور علی بھٹکتے ہوئے انسانوں کو اور گرتے ہوئے انسانوں کو تھام کر بتاتا ہے کہ کل بھی وہ مدد کرنے والوں اور پکارنے والوں کی مدد کرتا تھا اور آج بھی پکارنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ کتنی قوت خدا نے دی، کتنا ثبات قدم خدا نے اس ذات کو دیا، یہ ہمیں صحیح میں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی قوت تھی ان بازوؤں میں جو اسلام کی نصرت کے لیے خدا نے خلق کیے، کتنی قوت تھی ان بازوؤں میں جو ہر وقت رسول کے نام پر فدا ہونے کو تیار تھے، کتنی قوت تھی ان بازوؤں میں کہ اسلام کی ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں یہ اکیلا فرد اپنے آپ محنت کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے، نصرت کر کے دور کرتا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے ان کے بازو میں کتنی قوت ہے، کیونکہ ایسی کوئی ترازو بنی نہیں جو علی کی قوت بازو کو ناپ سکے۔ ہمیں اشارے ملتے ہیں تاریخ میں جو شاید ذہن کو کچھ حد تک نزدیک کر دیں، اصل کیا قوت ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن تاریخ میں کچھ اشارے ملتے ہیں جن سے قوت بازو علی ہمیں سمجھ میں شاید تھوڑی سی آ جائے۔ کتنی قوت ہے نہیں معلوم، لیکن تاریخ میں ایک واقعہ درج ہوا کہ جب امیر المؤمنین نے جنگ خیبر میں مرحب خیبری کو قتل کر دیا اور خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا اور مسلمانوں میں جوش و خروش ہوا، تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں، تو پیغمبر اکرم کی خدمت میں جبرائیل آئے اس عالم میں کہ مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہاں خوشی کا موقع ہے، لیکن تمہاری ہنسی مجھے سوال کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ آخر یہ ہنسی کس چیز کی ہے۔ بہرحال ملک ہے، رسول کی خدمت میں آنے والا ملک ہے، امین ملک ہے، قرآن لے کر نازل ہوتا ہے، کبھی مجدہ لے کے نازل ہوتا ہے، کبھی تلوار لے کے نازل ہوتا ہے، کبھی علی کی صفتوں کو لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس ملک کے مسکراہٹ کے ساتھ جب ہنسی کو دیکھا تو پیغمبر نے پوچھا کہ اس موقع پہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اس وقت صف ملائکہ میں میری وہ آواز دوبارہ بازگشت کر رہی ہے کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، لیکن مجھے ہنسی اس بات پر نہیں آ رہی ہے، مجھے ہنسی کچھ یاد کر کے آ رہی ہے۔ پیغمبر ظاہر ہے کہ پیغمبر کو یہ چیزیں معلوم ہوتی تھیں، لیکن پیغمبر اس لیے پوچھتے تھے تاکہ ہم تک بات پہنچ جائے، علی کے چاہنے والوں تک یہ بات پہنچ جائے، بلکہ شاید پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ دونوں تک بات پہنچ جائے۔ جو چاہنے والے ہیں وہ چاہ کر خوش ہوں گے، اس سے بھی پیغمبر مسرور ہوں گے، جو جلنے والے ہیں وہ اور جلیں گے، اس سے بھی پیغمبر ہی مسرور ہوں گے۔ تو پیغمبر نے پوچھا کہ کون سی بات یاد آ گئی؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ جب خداوند عالم نے مجھے حکم دیا کہ میں قوم لوط پر عذاب نازل کروں، تو میں نے اپنے بالوں پر کے ایک حصے پر، یعنی ایک پر پوری قوم لوط کو زمین سے آسمان تک اٹھا لیا، اور پوری رات میں حکم الہی کا منتظر رہا۔ میں نے انہیں اتنا اوپر اٹھا لیا تھا کہ ان کی صدائے گریہ اور ان کے اطفال یعنی بچوں کی رونے کی آواز ملائک سن رہے تھے، اور میں پوری رات انہیں اپنے ایک پر اٹھائے رہا، اور مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میرے پر کوئی وزن ہے۔
جب خدا نے صبح مجھے امر کیا کہ اب اس قوم پر عذاب نازل کر دو تو میں نے انہیں الٹ دیا، جس سے پوری قوم لوط ہلاک ہو گئی۔ یہ جبرائیل کے اس پورے پر کی بات نہیں ہے، جبرائیل کے اس پورے مجموعے میں جو ایک پر ہے اس کی یہ طاقت تھی کہ پوری قوم لوط کو پوری رات زمین سمیت اٹھائے رہے اور احساس بھی نہیں ہوا کہ میرے اوپر کوئی وزن ہے۔ کہا اور مجھے آج ہنسی یہ آ رہی ہے کہ جب علی نے اپنی تیغ بلند کی اور مرحب خیبری کے سر پر لگائی تو مجھے حکم الہی ہوا کہ علی کی تیغ کو کند کر دو، اس کے وار کو ہلکا کر دو، اور میں نے بازوئے علی پر اپنی پوری طاقت لگائی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے دونوں پر اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے۔ اور یہ اس عالم میں تھا کہ جب دونوں شانوں پر میکائیل اور اسرائیل اپنی طاقت لگائے تھے کہ علی کی قوت کو کسی طرح کم کر دیا جائے، اور جب ہم تینوں ملک کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم علی کی ضرب کو نہیں روک سکتے تو میں نے اپنا پر علی کی تیغ کے نیچے رکھ دیا۔ چونکہ میں نور سے بنا ہوں اور یہ تلوار نور سے بنی ہے لہٰذا وہ میرے پر رک گئی۔ یہ قوت علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ قوت علی جو جبرائیل نے بیان کی۔ ہم فضائل علی اس لیے پڑھتے ہیں کہ فضائل رسول سامنے آئیں۔ ایک الزام لگتا ہے نا ہم پہ کہ ہم فضائل رسول نہیں پڑھتے، لیکن مسئلہ یہ کہ پہلے رسول کے جانشین کے فضائل تو پڑھے جائیں۔ جب جانشین کا یہ مقام ہے تو جو خود صاحب معراج ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ جبرائیل کی قوت قوم لوط کو بلند کیا، احساس نہیں ہوا۔ علی کی قوت کے مقابلے میں جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے پر اکھڑ جائیں گے، علی کی قوت کو ہم نہیں روک سکتے۔ یہ ہے قوت علی، قوت بازو علی، قوت شانہ علی۔ اب جب اس منزل پہ آپ آ گئے تو اب ہم نے تاریخ میں ایک اور منظر دیکھا کہ فتح مکہ ہے، خانہ کعبہ پر بت شکنی کر رہا ہے، اور ایک بت جو اوپر رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اوپر، پیغمبر نے حکم دیا کہ یا علی اس کو بھی گرا دو۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اونچائی پہ رکھا ہے، 40 ذراع تھی کعبے کی اصل اونچائی، 40 ذراع، اس تک ہاتھ اور عصا نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے امیر المؤمنین سے کہا کہ میں تم پر کھڑے ہو کر اس بت کو گرا دیتا ہوں۔ پیغمبر جب شانِ علی پر آئے تو علی کی زبان سے یہ نکلا یا نبی اللہ، آپ کے وزن کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جس نے جبرائیل کو احساس دلایا تھا کہ اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، آج وہ اقرار کر رہا ہے کہ علی کتنے بھی جرأت کا مالک ہو، علی کتنی بھی قوت کا مالک ہو، لیکن جب وزن رسالت کی بات آئے گی تو علی کہے گا یا رسول اللہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو رسول تاریخ جناب سلمان سے روایت ہے کہ یہ وزن رسول کے جسم کا وزن نہیں تھا، یہ رسالت کا وزن تھا، یہ تمام انبیاء کی وراثت کا وزن تھا، یہ اس مخلوق کا وزن تھا جس کے صدقے میں سب کو خلق کیا گیا ہے، یہ اس عہدے کا وزن تھا جو رسول پر آ کر تمام ہو رہا تھا۔ اب رسول نے کہا یا علی پھر آپ میرے اوپر آئیے۔ تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ علی شانہ پیغمبر پر سوار ہوئے، اس قوت کے ساتھ، اس وزن امامت کے ساتھ، اس وزن علم کے ساتھ
شان پیغمبر پر جب سوار ہوئے یہاں بھی عظمت پیغمبر ہی سامنے آئی، کیونکہ قرآن کے سلسلے میں ہم نے قرآن ہی میں پڑھا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ یہ صرف قلب پیغمبر کی قوت تھی جو قرآن نازل ہونے کے بعد بھی صحیح صدر کے ساتھ تھا۔ پیغمبر نے علی کو بلند کر کے بتایا کہ اگر قرآن صامت ہو تب بھی قلب پیغمبر پہ آ سکتا ہے، قرآن ناطق ہو تب بھی قلب پیغمبر پہ آ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے علی کو بلند کیا، امیر المؤمنین نے کعبے پہ جو اوپر بت لگے تھے انہیں گرانا شروع کیا۔ پیغمبر نے اس کے بعد ایک سوال کیا کہ یا علی کہاں تک پہنچے، کہاں تک پہنچے؟ یہ جواب غیر علی دے ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر علی یہ جواب نہ دیتے تو ہمیں عظمت قد پیغمبر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ لوگ کیا قد پیغمبر بتا پائیں گے جو جسم پیغمبر کو اپنے جسم جیسا سمجھنے کی بھول کرتے ہیں؟ علی ہے جو عظمت پیغمبر بتائے گا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ آ گیا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھوں کو بڑھا کر عرش اعظم کے پائے کو چھو سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ جو اللہ کی نصرت کرتا ہے اللہ اس کی نصرت کرتا ہے، اسے ثبات قدم عطا کرتا ہے۔ علی کو جو ثبات قدم عطا کیا کہ وہ دوش پیغمبر پر سوار ہو کے اس اونچائی پہ پہنچ گئے جہاں کوئی بشر نہیں پہنچ سکتا، عرش اعظم کو چھو سکتا ہوں۔ علو دیا، کمال دیا۔ نصرت ہاتھ سے، جو آخری مرحلہ ہے نصرت کرنے کا۔ اور میں نے عرض کیا صرف تلوار سے نصرت نہیں ہوتی، ضرورت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے۔ کبھی کبھی تلوار کا وقت ہے، تلوار چلا کے نصرت ہوگی، کبھی قلم کا وقت ہے، قلم سے نصرت ہوگی۔ آج ہمارے پاس جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو چیزیں ہیں جو ہم مقابلہ کرتے ہیں، اپنے حریفوں کے مقابلے میں آتے ہیں، ولایت کو ثابت کرتے ہیں، عظمت کو ثابت کرتے ہیں، حقانیت اہل بیت کو ثابت کرتے ہیں، یہ اہل بیت کی قربانی اور نصرت کے ساتھ ان علماء کے قلم کی نصرت ہے جنہوں نے تحریر کر کے وقتاً فوقتاً اس کو محفوظ کر دیا نسل تشیع کے لیے۔ قلم سے نصرت کی، زبان سے بھی نصرت کی، حقانیت کو بیان کیا، قلم سے بھی نصرت کی، اور خداوند عالم نے اس کا اجر دیا۔ 30 برس لگائے علامہ امینی نے، کتاب الغدیر لکھی، 30 برس اپنی زندگی کے صرف کیے کہ الغدیر جیسی ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں دے کر جائیں تاکہ اگر کوئی غدیر پر سوال کرے تو جو غدیری دل رکھتا ہے اس کے پاس زبان ہو، میں دلیل دے کے جا رہا ہوں، ہر سقیفائی کا منہ تم بند کر سکتے ہو۔ 30 برس محنت کر کے غدیر لکھی، اور اسی صاحب غدیر کا جملہ ہے جو ہمارے ملک کے لیے شان کی بات ہے، ہمارے اس شہر کے لیے شان کی بات ہے کہ صاحب غدیر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا عظیم کام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر صاحب ابقات نے ابقات الانوار نہ لکھی ہوتی تو میرے لیے غدیر لکھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ آج 18 صفر صاحب ابقات کی رحلت کی بھی تاریخ ہے، آج ہی کے دن وہ اس دنیا سے گئے، ان کی قبر یہیں غفراماب میں موجود ہے۔ صاحب ابقات، ابقات الانوار جنہوں نے لکھی کہ آج پورا خاندان اسی کتاب کے نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ محنت کی، ان کی تاریخ انسان اگر پڑھتا ہے تو انسان تعجب کرتا ہے کتنی محنت کی ہمارے علماء نے۔ آج کا دور آسان ہے، آپ نے تھوڑا سا سرچ بٹن دبایا ہزاروں چیزیں مل جائیں گی۔ وہاں ان کو خبر ہے کہ ایک حدیث صرف ایک کتاب میں ہے، وہ عربستان میں کسی ایک سنی عالم کے گھر میں وہ کسی کو دکھاتا نہیں ہے، ایک حدیث ہے۔ اس کے گھر گئے، اس کے یہاں خادم بنے،
اتنے دن خدمت کی کہ اس نے خوش ہو کر آخر وہ کتاب ان کے ہاتھ میں دی، انہوں نے اس کتاب سے نسخہ برداری کی۔ اس طرح سے محنت کی ہمارے علماء نے کہ آج ہم تک پہنچا قلم سے نصرت۔ اور وہ اہل بیت ایسے ہیں کہ وہ کسی کی نصرت کو یا کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ علامہ امینی کے لیے ملتا ہے کہ علامہ امینی کا جب وقت احتضار آیا، جانکنی کے عالم میں تھے، تو اپنے بیٹے کو قریب بلایا، کہا میرا تکیہ اونچا کر دو۔ لیٹے ہوئے تھے بستر پہ، کہا میرا تکیہ تھوڑا سا اونچا کر دو۔ تھوڑا سا تکیہ جب اونچا کیا تو آپ نے ایک بار آنکھیں کھولی اور اس کے بعد فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ جب یہ جملے کہے تو ایک بار بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت زیارت پڑھ لیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں ان کے نور کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی عمر ہماری ولایت کے لیے صرف کی ہے، تو اس وقت جب سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم تمہارے استقبال کے لیے آئے ہیں، تمہیں لینے آئے ہیں۔ خود پیغمبر آ جائیں کسی کی بالین پر، خود امیر المومنین آ جائیں، خود صدیقہ طاہرہ آ جائیں، خود امام حسن اور امام حسین آ جائیں کہ تم نے قلم سے ہماری نصرت کی ہے، تم نے ہماری حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ اور وہ علامہ امینی خواب میں آ کر آیت اللہ حجت جیسی شخصیت سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی عمر صرف ولایت علی کے دفاع میں خرچ کرو۔ اس دنیا سے آ کر خواب میں یہاں دے رہے ہیں، جس نے 30 برس محنت کی تھی، جس کو اہل بیت خود لینے آئے، وہ آ کر اگلے عالم سے کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی عمر کو کسی چیز میں صرف کرنا ہے تو ولایت علی کے دفاع میں خرچ کرو۔ آیت اللہ حجت کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ آیت اللہ حجت جب وقت آخر آیا تو ان کی بیٹی نے انہیں تھوڑی سی خاک شفا گھول کے دی۔ پوچھا انہوں نے بیٹی سے کیا ہے یہ؟ ان کا خاک شفا ہے۔ بارگاہ الہی میں آواز بلند کی، خدایا گواہ رہنا اس دنیا میں میری آخری خوراک خاک شفا تھی۔ علم تھا کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، آخری خوراک خاک شفا ہے۔ نصرت کی ہاتھ کے ذریعے سے۔ ہر انسان جو چاہتا ہے کہ وہ حسین کا ناصر بنے، امام کا ناصر بنے، وہ ان 3 چیزوں پہ عمل کرے، اپنے دل میں محبت بھرے۔ سوائے اہل بیت کسی کی محبت کام آنے والی نہیں ہے، کتنی ہی عظیم شخصیت ہو، کتنی ہی عزیز شخصیت ہو، بہت عزیز ہوئی، بہت عزیز ہوئی، بہت عزیز ہوئی، وہ قبر تک پہنچا دے گی، لیکن اس کے آگے اس کا بس نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ لیکن وہ ایسے ہیں کہ نہیں، قبر کے مرحلے کے بعد سے تمہاری نصرت کو آئیں گے۔ ہمارے استاد آیت اللہ سید حسین شیرازی نے یہ واقعہ سنایا اپنے استاد کے سلسلے میں، یعنی بیچ میں صرف وہ واسطہ ہے کہ ان کے استاد صرف 6 مہینہ درس دیتے تھے قم میں، اور 6 مہینے کے لیے مشہد چلے آتے تھے۔ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ آقا وہاں بہت نقصان ہوتا ہے، آپ 6 مہینے درس دیتے ہیں، 6 مہینے چلے جاتے ہیں۔ ان کا ہم ایسے ہی پڑھا پائیں گے، 6 مہینے ہم درس دیں گے، 6 مہینے ہم جوار امام رضا میں رہیں گے، میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں گا، 6 مہینے میں درس دے سکتا ہوں۔ چلے گئے اس دنیا سے۔ ان کے دوسرے شاگرد نے خواب میں دیکھا، بہترین مکان میں ہیں، بہترین محل میں ہیں، خادم ہیں، سب کچھ ہے۔ پوچھا کس عالم میں؟ کہا دیکھو میرا عالم، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا تو یقین تھا کہ آپ کو ایسی جگہ ملی ہوگی، لیکن وہ جو آپ امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے تھے اس کا کیا صلہ ملا؟ ہر 6 مہینے آپ وہاں رہتے تھے ہر سال۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عمر میں 17 بار امام کی زیارت کی، یعنی وہ ہر ایک سفر کو ایک گنتے تھے۔ کہ میں نے 17 بار اپنی عمر میں امام کی زیارت کا سفر کیا، مجھے مرے ہوئے آج 3 دن ہوئے ہیں، ہر دن 17 مرتبہ امام میری زیارت کو آ چکے ہیں،
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے اطراف میں جتنی مومنین کی قبر ہے سب نورانی بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ بہشت کی نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی جو نصرت کرتا ہے اہل بیت کی وہ اس کی نصرت کو آتے ہیں, اس کو مقام دیتے ہیں, اس کو عظمت دیتے ہیں. آج ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا, دل میں محبت اہل بیت بھرے, اپنی زبان سے دفاع اہل بیت کرے. یہ دور سختی کا دور ہے, آسانی بھی ہے سختی بھی ہے. آسانی یہ ہے کہ وہ سختیاں نہیں کہ اگر آپ نے اہل بیت کا ساتھ دیا تو کوئی گردن مار دے گا, وہ دور نہیں کہ آپ کا گھر خراب کر دیا جائے گا, وہ دور نہیں ہے کہ آپ کی مال کو لوٹ لیا جائے گا. آپ آرام سے اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں اے سی میں بیٹھ کے نصرت کر سکتے ہیں. دل میں محبت, زبان سے نصرت, ہاتھ سے نصرت. ہاتھ سے نصرت میں نے عرض کیا صرف تلوار چلانا نہیں ہے, قلم چلانا بھی نصرت ہے. قلم چلا سکتا ہے قلم کہے, شعر کہہ سکتا ہے شعر کہے, تقریر کر سکتا ہے تقریر کرے. ہزاروں میسیجز ہم فارورڈ کر دیتے ہیں صبح سے شام تک بغیر کسی مطلب کے. انسان اگر طے کر لے ہر دن ایک صحیح حدیث, ایک موثق حدیث, واٹس ایپ یونیورسٹی کی حدیث نہیں, کسی اچھی کتاب سے دیکھ کر ڈھنگ سے, اہل علم نہیں ہو تو اہل علم سے لے کر ایک حدیث پوسٹ کرے, اس نیت سے کہ میں نصرت امام کر رہا ہوں. نیت اہم ہے, اس لیے نہیں کہ مجھے لائک ملے, اس لیے نہیں کہ مجھے شیئر ملے, اس لیے نہیں کہ مجھے یوٹیوب کے اوپر بہت بڑا سبسکرائبرز مل جائیں, نہیں, اس لیے کہ میرا امام خوش ہو کہ اس نے میری ایک حدیث کو دنیا تک پہنچایا, صحیح حدیث کو پہنچایا, علماء سے پوچھ کر پہنچایا. یہاں تو فارورڈ کر دیتے, دیکھتے بھی نہیں کہ آگے علیہ السلام لکھا ہے کہ رضی اللہ لکھا ہے. کم سے کم اسی سے اندازہ کر لے کہ بھیجنے والا موثق ہے کہ نہیں. نصرت صرف امام کی حدیث, ایک حدیث سے نصرت ہو سکتی ہے, ایک کلام کو پہنچا کے نصرت ہو سکتی ہے, کسی ایک یتیم کی مدد کر کے نصرت ہو سکتی ہے, کسی ایک کی پڑھائی کی نصرت کر کے مدد کر کے امام کی نصرت ہو سکتی ہے. میں اپنے پڑوسی کی مدد کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا پڑوسی ہے, اس لیے کہ میرے امام نے کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھو. میں ایک یتیم کی فیس اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا امام یتیم نواز تھا. امیر المؤمنین کی شہادت پر یتیموں کا نوحہ پڑھنا بھی شرف ہے, لیکن عہد کرنا امیر المؤمنین سے کہ آپ چلے گئے لیکن میں اپنی بساط بھر یتیموں کی مدد کروں گا, یہ نصرت امیر المؤمنین ہے, یہ خراج عقیدت ہے امیر المؤمنین کو, یہ وقت کے امام کو خراج عقیدت ہے کہ آپ کے جد یتیم نواز تھے, میں یتیموں کی مدد کروں. کسی ایک بچے کی فیس دے دی, کسی ایک بیوہ کی کفالت کر دی, کسی ایک بے سہارا کو سہارا دے دیا, یہ سب ناصر بنیں گے اس امام کے جو ہم سب کا کفالت کرنے والا ہے. کم سے کم ہمارے پاس ہو تو جب امام پوچھے تم نے کیا کیا ہماری نصرت کے لیے, تو ہم کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ہم نے یہ کیا, ہم نے آپ کی شان میں شعر کہے, ہم نے آپ کی شان میں تقریر کی, ہم نے اس یتیم کی مدد کی. یہ امام کو بتانا ہے, پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور امام ایسا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا, اس کو کسی اکاؤنٹ ہولڈر کی ضرورت ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ دیکھے کہ فیس بک پہ آپ نے پوسٹ کیا کہ نہیں کیا. نصرت امام کی, یہ قدم جو بڑھ رہے ہیں کربلا کی طرف, اگر اس کی نیت کربلا کی زیارت ہے, حسین کی زیارت ہے, تو یہ ہر قدم نصرت ہے. کیونکہ جب اتنا مجمع حسین کے لیے جا رہا ہے تو لوگ گھوم کر پوچھیں یہ کون ہے. یہ بڑھنا ہے, بڑھتے ہوئے قدم اگر حسین کے لیے بڑھ رہا ہے تو یہ نصرت ہے. اگر کوئی ایک موقف لگائے ہوئے کوئی اچھی غذا کھلا رہا ہے ان زائرین کو, نصرت ہے, کیونکہ وہ حسین کی نصرت کر رہا ہے. حسین اس کے وسیلے سے دنیا تک اپنی عظمت پہنچا رہے ہیں. کتنا عظیم ہے حسین ابن علی, میں نہیں معلوم, آج شب چہلو میں وہاں عراق میں, کل چہلو میں وہاں, ہمارے یہاں پرسوں ہیں, کیا تعداد ہے ہمیں معلوم نہیں ہے.
آفیشیل فگر پرسوں اعلان کرے گا حرم حضرت عباس. 3 کروڑ کی خبر عراق گورنمنٹ نے دی 2 دن پہلے. 3 کروڑ مذاق نہیں ہے. 3 کروڑ انسان اگر کہیں پہنچ جائیں. ابھی 2 دن پہلے ایگزام تھا اسی شہر میں, ایک بھرتی کا ایگزام تھا, 50,000 اسٹوڈنٹ آئے ہوں گے شہر میں. پورے شہر کا نظام بگڑ گیا, ٹریفک خراب ہو گیا, ادھر سے جا نہیں سکتے ادھر سے جا نہیں سکتے. 50,000 اس اتنے بڑے شہر میں, جس کی آبادی 30 لاکھ سے زیادہ ہو گئی, اب بڑا ہو گیا شہر. 50,000 آدمی ایک دم سے آ جائیں تو نظام بگڑ جاتا ہے. جس شہر کی کل آبادی 30 لاکھ نہیں ہے, وہاں 3 کروڑ انسان پہنچ جائیں, اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھوکا ہوں, کوئی نہیں کہہ رہا میں پیاسا ہوں, کسی نعمت کی کمی نہیں ہے. اب تو آسان ہو گیا, دیکھیں آپ جا کے ٹیلی ویژن پہ دیکھیں کس طرح سے نصرت ہو رہی ہے, کس طرح حسین اپنے چاہنے والوں کو نواز رہے ہیں. ایک پیاسے کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں, لیکن اس پورے مسیر میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں پیاسا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے, 4 سال کی بچی پانی لے کے آگے آتی, انسان کو یاد آتا ہے ایک 4 برس کی بچی حسین کی بھی تھی. یہ کوزے اس وقت کہاں تھے جب وہ بچی پیاس کہہ رہی تھی. کربلا میں جو ظلم ہوئے, واقعی انسان جب زیارت کو جاتا ہے اس کو یاد کرے, سوچے کیا گزر گئی. چھوٹے چھوٹے عراق کے بچے, ایک چھوٹی سی بچی ٹشو ہاتھ میں لیے ہوئے کہ پسینہ ہی پوچھ لے ظاہر. اور لوگ واقعی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, عراقیوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک جنگ زدہ ملک, جہاں جنگ ہے, ابھی بھی جنگ ہے, کب حالات بگڑ جائیں نہیں معلوم ہے, وہاں لوگ گھر بیچ دیتے ہیں کہ ہم ظاہر کی خدمت کریں گے. یہ حسین کا کرم ہے کہ خدا ان کو, حسین کو اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے. سب بیچ دیتے ہیں, ہم ان کا کیا مقابلہ کریں. چھوٹے چھوٹے بچے, کتنے ان کے اندر شوق ہے کہ حسین کا ظاہر کچھ دیر بیٹھ جائے. ایسے ایسے مناظر واقعی توصیف نہیں ہو سکتی. خدا ہم سب کو جانا نصیب کرے, جائیں دیکھیں کیسے وہ التماس کرتے ہیں کہ رک جائیے. ظاہر ہے کہ انسان بار بار تو نہیں رک سکتا, کبھی کبھی واقعی رنج ہوتا ہے. بوڑھا انسان 90 برس سن ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, آنکھیں واقعی کام نہیں کر رہی, وہ آپ کے ہاتھ پیر جوڑتا ہے کہ رک جائیے, کچھ دیر رک جائیے. ان کو دیکھ کر انسان ان ناصروں کو یاد کرتا ہے جو 90 برس کی عمر میں کمر پر پٹکا باندھ کے کہتے تھے حسین ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے. کیسے کیسے ناصر تھے حسین, کیسے کیسے بچے تھے حسین کے. دیکھیں بڑا اگر چپ رہے, صبر کر لے, تو ظاہر اس کا سن ہے, اس کے پاس عقل ہے, اس کے پاس شعور ہے, حسین کے مقصد سے آگاہ ہے. لیکن آپ تاریخ کربلا پڑھیے, کسی ایک بچے نے آ کر حسین سے نہیں کہا کہ بابا آپ دشمن کی بات مان لیجئے ہمیں پانی مل جائے گا. اس کم عمری میں بھی ان میں کتنا شعور تھا. کسی صحابی کے بچے نے آ کے کوئی جملہ نہیں کہا. جناب سکینہ کی تو ایک آدھ جملے مل جاتے ہیں ہمیں پیاس کے, پیاس کا شدت اپنے بابا سے کی, اپنے چچا سے کی, لیکن یہ نہیں کہا بابا دشمن کی بات مان لیجئے ہمیں پیاس نہیں. نصرت حسین, 4 برس کی بچی حسین نے اتنے بچے کربلا میں فدا ہوئے, ہمیں تعداد نہیں معلوم ہے. صرف تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ کاروان مدینے سے چلا تھا تو ہر گود میں بچہ تھا, اور جب یہ ماہ ربیع میں واپس آیا تو کسی گود میں بچہ نہیں تھا. اب وہ مسیر بدل گیا ہے. اب جو پہلا راستہ تھا کوفے سے شام جانے کا, جو بعلبک ہوتے ہوئے جاتا تھا, اب اس راستے سے عام طور سے لوگ سفر نہیں کرتے, زائرین بھی اس راستے سے سفر نہیں کرتے.
لیکن اس راستے پہ اگر کوئی چلے، ہے موجود ہے وہ راستہ، اگر آپ اس پہ چلیں تو ہر کچھ قدم پہ ایک مزار ملے گا آپ کو۔ یہ مزار ان بچوں کے ہیں جو اونٹ سے گر کے ختم ہو گئے۔ کیسی مائیں تھیں، بچہ اونٹ سے گرا، دیکھتی رہ گئی، پلٹ کر دیکھ بھی نہ پائیں، کیا ہوا بچے کا نہیں معلوم۔ کبھی اہالی نے دفن کر دیا، کبھی وہ بچہ زخموں سے کتنے دن وہاں پڑا رہے نہیں معلوم ہمیں۔ 2 بیٹیاں امام حسین کی تاریخ میں ملتی ہیں، لبنان بعلبک میں ان کا مزار ہے۔ پچھلے سال ہمیں جب شرف زیارت ہوا تھا ہم لوگ گئے تھے۔ ایک کا نام صفیہ بنت الحسین ہے، امام حسین کی بیٹی ہے۔ ایک کا نام خولہ بنت الحسین۔ ایک کی عمر 9 برس لکھی گئی ہے، ایک کی عمر 13 یا 14 برس لکھی گئی ہے۔ دونوں کے مزار بہت شاندار مزار بعلبک میں موجود ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ، اب لبنان میں ہے، لیکن یہ پہلے مسیر تھا، شام جانے کا یہی راستہ تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بچی کی شہادت ایسے واقع ہوئی کہ بچی ذوف سے، ظاہر سی بات ہے بچے کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پینے کو نہیں مل رہا ہے، مسلسل سفر کر رہا ہے، بچہ ذوف سے اونٹ سے نیچے گرا۔ اونٹ، کل یہاں جلوس ہماری نکلے گا، ظاہر خواتین کا پروگرام ہے، لیکن اونٹ جب گزرے، کبھی اونٹ دیکھیے، اونٹ کی بلندی دیکھیے، اور اس بلندی سے اگر کوئی بچہ زمین پہ گرے کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ وہ بچی ذوف سے اونٹ کی بلندی سے نیچے گری، اور پیچھے جو سوار آ رہا تھا اس نے اپنے گھوڑے سے پامال کر دیا اس بچی کو۔ اس ماں کے دل سے پوچھئے جو اونٹ کی بلندی سے اپنی بچی کو گرتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھی، ظالم کے ظلم کو بھی دیکھ رہی تھی، لیکن ہاتھ بندھے تھے، سوائے دل سے ایک آہ کے کچھ نہ کہہ سکی۔ بعد میں بعلبک کے لوگوں نے دفن کر دیا، آج مزار ہے۔ اور دوسری بچی کے لیے ملتا ہے، اونٹ پر سوار تھی، اسی شہر کے باہر سے جب گزر رہے تھے، یہ وہ شہر ہے جو دشمنوں کا شہر تھا پہلے، کسی نے ایک پتھر مارا، بچی کی پیشانی پہ لگا، اتنی طاقت سے مارا گیا تھا کہ پیشانی بھی ٹوٹی اور بچی زخم کا تاب نہ لا کر اونٹ سے نیچے بھی گری۔ کوئی رکا نہیں بچی کو دیکھنے کے لیے، کب تک وہاں اس صحرا میں پڑی رہی، کب تک اس درد میں بلکتی رہی، کب روح پرواز کر گئی نہیں معلوم۔ کس طرح کے مظالم ہوئے، کون ماں تھی، کس نے اس منظر کو دیکھا۔ یہ بچیاں حسین کی گزری، یہ 2 بچیاں اور ایک بچی جس کا مزار شام میں آج بھی حسین کی مظلومیت پر گواہی ہے، جس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ وہ خود کہتی ہے بابا اگر اب اپنی سکینہ کو دیکھیں گے تو پہچان نہ سکیں گے، مجھے کوئی نام نہیں پکارتا، کوئی یتیمہ کہتا ہے، کوئی اسیرہ کہتا ہے، اور اتنے تماچے مارے گئے ہیں بابا کہ میری شکل پر کبودیت آ گئی ہے، یعنی سوجن ایسی آ گئی ہے کہ اب شکل پہچاننے میں نہیں آتی ہے۔ اس بچی پہ مظالم حسین کے بعد سے ہی شروع ہو گئے۔ ہاں تاریخ گواہ ہے کہ جس بچے کو آل محمد نے چاہا اس کو زیادہ اذیت کی گئی۔ پیغمبر زہرا سے محبت کرتے تھے، بعد پیغمبر زہرا کو اذیت کی گئی۔ حسین زینب سے محبت کرتے تھے، بعد حسین زینب کو اذیت کی گئی، اور حسین اپنی بیٹی سکینہ سے محبت کرتے تھے، سفارش کر کے گئے تھے، لیکن دشمن قتل حسین کے بعد اب حسین کی روح کو اذیت کرنا چاہتا ہے، کبھی تماچے مارتا ہے، کبھی گوشوارے چھینتا ہے، کبھی کوڑے لگاتا ہے، کبھی روحی اذیت کرتا ہے، پانی دکھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ آج جب یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں پانی لے کے سامنے آتی ہیں، دل میں خیال آتا ہے یہ بچی کاش کربلا میں ہوتی، حسین کی 4 برس کی یتیمہ جو پیاس سے کبھی امو کو یاد کرتی تھی، کبھی بابا کو یاد کرتی تھی، اسے ایک جرعہ آب مل جاتا
تھا، اور یہ بچی ظلم سہتے سہتے کوفے کے بازاروں سے، کوفے کے دربار سے، شام کے بازار سے ہوتے ہوئے شام کے محل تک پہنچی۔ وہاں جو جسارت کی گئی، کسی ظالم نے اشارہ کیا کہ ہمیں اے یزید، اے حاکم، مجھے یہ بچی کنیزی میں دے دے۔ یہ جملہ اگر سید سجاد نے نہ کہا ہوتا میں دہرا نہیں سکتا تھا۔ بچی ایک بار تھر تھر آ گئی، بھائی کے پیچھے چھپ گئی۔ اے بھائیا، میں نے اسیری سنی تھی، کیا کنیزی بھی دیکھنی پڑے گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں یہ بچی ہے جس کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ زندان میں روتی رہتی ہے، کبھی بابا کو یاد کرتی ہے، کبھی بھائی کو یاد کرتی ہے، کبھی امو کو یاد کرتی ہے، اور کبھی اتنا گریہ کرتی ہے کہ اس کو دیکھ کر اہل حرم بھی گریہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک رات یہ بچی رونا شروع کرتی ہے، اتنا گریہ، نہ زینب سے قابو میں آ رہی ہیں، نہ رباب سے قابو میں آ رہی ہیں، نہ ام کلثوم سے قابو میں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ بچی کے رونے کی آواز محل سرا میں اس ظالم کے کان تک پہنچی۔ حاکم کی نیند میں خلل ہوا۔ حاکم نے کہا آخر یہ کون بچی رو رہی ہے جس کے رونے سے میری نیند میں خلل ہو رہا ہے؟ بتایا گیا حسین کی یتیمہ ہے، 4 برس کا سن ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ہاں ہم نے بھی یتیموں کو دیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اگر کوئی بچی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی اسے کھلونا دیتا ہے، کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں دستور عجیب ہے، بچی باپ کو یاد کر رہی ہے۔ حاکم نے ایک تشت بھیجا ہے، تشت بچی کے سامنے لا کر رکھا گیا، اس پر جو کپڑا تھا جب وہ ہٹایا گیا، بچی اس چہرے کو دیکھتی ہے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتی ہے، پہچان گئی ارے یہ کوئی اور نہیں میرے بابا کا چہرہ ہے۔ سر حسین کو آغوش میں لیا، گریہ کرنا شروع کیا، اے بابا کہاں چلے گئے تھے؟ روز عاشورہ آپ جو چھوٹے تو سکینہ پر ظلم ڈھائے گئے، کبھی کوڑے لگائے گئے، کبھی درے لگائے گئے، کبھی کان سے گوہر چھینے گئے، اے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بچی منہ پہ منہ رکھ کر گریہ کرتی رہی، یہاں تک کہ خاموش ہو گئی۔ سیدانیوں کو آرام ہوا کہ شاید سکینہ سو گئی ہے۔ جب کچھ دیر بچی نے حرکت نہ کی، ایک بار زینب قریب گئی، اب جو دیکھا حسین کی یتیمہ، حسین کو سینے سے لگائے حسین کی بارگاہ میں چلی گئی، ایک بار چیخ ماری، اے سید سجاد، سکینہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، اس زندان میں اب ہمیشہ کے لیے حسین کی مظلومیت کی علامت بن کے رہے گی۔ ارے زینب کل جب واپس جائے گی حسین کو کیا جواب دے گی؟ میں سکینہ کو شام میں دفن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیات حسن عراق اور شام کی حفاظت فرما، جو زائرین کربلا معلیٰ کی طرف گامزن ہیں ان سب کی صحیح اور کوشش اور زیارت کو قبول فرما، خدایا ان کو سلامتی کے ساتھ ان کے گھر والوں سے ملحق فرما، خدایا ہم سب کی قسمت میں حسین کا زائر بننا تحریر فرما، خدایا زندگی میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، خدایا تجھے عظمت حسین کا واسطہ، تجھے بی بی سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے شام کی اس زندان کی تاریکی کا واسطہ، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما،
اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات، بالخصوص وہ مومنین جنہوں نے اس مسجد میں تعاون کیا ہے یا اس کے احیاء کے لیے سعی اور کوشش کی ہے، ان سب کی روح کو ایصال فرما دیں۔